ہے کہ 9ویں شک سے لے کے 25ویں شک تک آئین کے آپ فارغ ہو گئے سارے پاکستانی. پی ٹی آئی نہیں، سارا پاکستان. اب ہوگا کیا؟ میری اور معظم صاحب کی کوئی ذاتی لڑائی ہے اور یہ میرے ساتھ میرا بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہماری ذاتی لڑائی میں اس کو فائدہ نظر آ گیا. یہ جا کے کسی تھانے میں رپورٹ کر دے گا جی کہ یہ دونوں تو نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، ہم دونوں کو اٹھا لیں گے، کسی نہ کسی کال کوٹلی میں 20-25 سال بند کر دیں گے. میری زمین بھی جو رہ گئی وہ تو آپ کو پتہ ہے حکومت لے لیتی ہے نا، سلب کر لیتی ہے. جو نیشنل سیکیورٹی ٹیررسٹ ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے، سر کی زمین گئی، میری زمین گئی، مل گئی اس کو ساری. یہ تو انہوں نے عدالتیں بدلنی ہے. کوئی بھی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. کس کھاتے میں یہ سمجھ جانی بلاول صاحب سے پوچھ لیں. کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے کسی وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے. یاد ہے خان صاحب نے اس دن 9 اپریل 2022 کے بعد کی تھی، کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہو. آپ آئین اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جس سے آپ کی حفاظت ہو سکے. انہوں نے کیا کیا کہ آرٹیکل 199 جو ہائی کورٹ کی بیسک طاقت ہے، ہیبیس کارپس، کوئی اٹھا لیا جاتا ہے، پولیس فیملی لوگ جاتے ہیں کہ جی پلیز آپ اس بندے کو برآمد تو کریں کہ ہے کدھر، کون ہے، کدھر ہے، کہاں چلا گیا. وہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی عدالت کی، ہائی کورٹ کی. تو پھر رہ کیا گیا؟ نہ پولیس فنکشن کرے گی، نہ عدالت فنکشن کرے گی، نہ ہم فنکشن کریں گے. تو پھر کون کرے گا؟ یہی 3-4 منحوس خاندان جو نیشنل اسمبلی میں فرنٹ روز میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر یہ اتنے قابل فاضل تھے، 45 سال میں پاکستان میں کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ اگر ججز اتنے نالائق تھے تو ان کو ابھی کیوں یاد آیا یہ آئینی ترامیم؟ 25 اکتوبر جب یہ بندہ جا رہا ہے ڈونٹ والا، پہلے کر لیتے. ویسے مذاق کی بات ہے کہ ایک آدمی کو ڈونٹ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، ایک غریب لڑکا ڈونٹ دینے کو تیار نہیں ہے، اور اسمبلی سے کہہ رہے ہیں کہ 3 سال دے دو مزید. سوچ لیں کہ اس چھوٹے بیچارے بچے میں کتنی غیرت تھی، کتنی اس میں ایک عزت نفس تھی کہ میں آپ کو سرو نہیں کرتا، آپ پاکستان کے دشمن ہیں. اور یہ کون سی ایسی سمجھ ہے اور کون سی ایسی قانون، اور پتہ نہیں یہ بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں کہ یہ صرف 60 اور 65 سال کے بعد بنتے ہیں. اس سے پہلے سارے جاہل ہیں اس ملک. پولیس جب بھرتی ہوتی ہے تو اس کی تو خاص لمٹ ہے کہ جو اس کے بعد پولیس فٹ نہیں ہے. فوج جب بھرتی ہوتی ہے تو جی اس عمر سے زیادہ نہیں لے سکتے کہ فٹ نہیں ہوتے. تو یہ 65 اور 68 سال والا کون اتنا فٹ ہے؟ یہ آسمان سے اترے کہ انہوں نے ہر عدالت چلانی ہے اور مزید بھی انہوں نے ہی چلانی. اور پاکستان میں 25 کروڑ میں کوئی بندہ آپ کو نہیں نظر آتا. وزیر اعظم بنے گا تو بھٹو خاندان سے، زرداری سے، شریف سے. یہ باقی 25 کروڑ عوام آسمان سے اتری ہے. یہ ہم کیڑے ہیں کیا ہے؟ بس ایک ہی طبقے کو، 1% پاکستانیوں کو آپ نے کھلاتے رہنا ہے، 99% کو دبا دو، مار دو. پریکٹیکل رزلٹ تو یہی ہوگا نا کہ آپ کچھ نہیں ہے. جب عدالتیں بھی بند ہو گئی، تھانے بھی بند ہو گئے، پارلیمان بھی بند ہو گیا، تو پھر رہ کیا گیا؟ اسی وجہ سے ہم نکلے 4 اکتوبر کو، پھر بھی نکلیں گے. ہم نہیں بیٹھیں گے. ہمارا حق ہے بولنا. ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ جس نے ایویڈنس یعنی شہادتیں چھپائیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. ہم بڑے پراؤڈ مسلمان ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری اور کوئی اوقات نہیں ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. کمزور مسلمان ہیں لیکن بے ایمان نہیں ہے، جھوٹے نہیں ہیں، چور نہیں ہیں. ہم بولیں گے، ہم بار بار بولیں گے. ہم ان آئینی ترامیم کو، آپ سب کے آنے کا بھی شکریہ. اور معظم بٹ بھائی، آپ کی نہایت ہی عمدہ گفتگو سے ہمیشہ ہم محظوظ بھی ہوتے ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے کہ اتنی اچھی اردو اور قانون آگے کون بیان کرے گا. میں بھی معظم بٹ بھائی کی طرح اس وقت 2 حیثیتوں میں موجود ہوں. ایک NA30 پشاور سے، PTI سے. لیکن جو زیادہ ضروری ہے اس وقت، کیونکہ ہم ایک قانونی محاذ پہ کھڑے ہیں، میں ILF کی سینٹرل فوکن پرسن بھی ہوں. اور جو 4 اکتوبر سے ہو رہا ہے اس وطن میں، اب تو خیر 2.5 سال سے ہو رہا ہے، لیکن جو پچھلے 4-5 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں، جس قسم کی فسطائیت آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی فسطائیت یا ہم نے فلسطین میں دیکھی تھی یا ہم نے کشمیر میں دیکھی تھی. اپنے وطن میں اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانا، ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ناقابل برداشت ہیں. شروعات اس سے کرتے ہیں آئین سے، آئین پاکستان میں، کیونکہ شروع بھی سب کچھ ادھر سے ہی ہوگا، ختم بھی سب کچھ ادھر ہی ہوگا. چوروں نے، جنہوں نے 9 فروری کو ہمارے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا، سیٹیں چرائی ہم سے، ان چوروں نے 17 سیٹوں کی بیسس پہ پنجاب میں حکومت بنا لی نقلی، سینٹر میں بنا لی، پریزیڈنٹس بنا لیے، پرائم منسٹرز بنا لیے.
ریزرو سیٹیں نہیں بیٹھی کسی بھی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی، لیکن الیکشنز ہو گئے، اللیگل الیکشنز۔ یہ پوری فارم 47 حکومت جو ہے یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، ان سب پہ آرٹیکل 6 کا ارتکاب ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا بھی۔ دوسری بات، اس کے بعد جو انہوں نے ڈرامے کیے، میں صرف آپ کو پچھلے مہینے کی ایک کہانی سنا دیتی ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں کو 9 تاریخ سے کیا محبت ہو چکی ہے، 9 مئی کا سانحہ کیا یا کروایا، 9 فروری کو الیکشن، پھر 9 ستمبر کو ہمارے ایم این ایس کو نیشنل اسمبلی سے اٹھا کے لے گئے۔ رات کو پتہ نہیں کون آیا تھا، کون چور تھا، کون ڈاکو تھا، کون بدماش تھا جس نے ہمت کی نیشنل اسمبلی میں گھسنے کی۔ شیر افضل صاحب کو اٹھا کے لے گئے، چیئرمین گوہر صاحب کو اٹھا کے لے گئے، ہمارے ایم این ایس پنجاب کے شیخ وقاص اکرم، زین قریشی، ہمارے یہاں کے یوسف خان، زبیر وزیر، کس کو نہیں اٹھا کے لے کے گئے، گھسیٹ کے لے کے گئے۔ بنو کے ہمارے ایم این اے ہیں مولانا نسیم، وہ تہجد پہ کھڑے تھے، صبح 4 بجے ان کو گردن سے کھینچ کے لے کے گئے۔ یہ مودی سرکار کر سکتی ہے، پاکستانی حکومت نہیں کر سکتی، یہ غلام ہیں ان کے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ کر ہی نہیں سکتا جو انہوں نے 9 ستمبر کو کیا تھا سانحہ پارلیمان میں۔ اگلے دن ہم مشکل سے 4-5 ایم این اے گئے تھے، کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا آپ کو اٹھا لیں گے۔ اب تو خان صاحب کی بہن جیل میں، تو ان کی بہت اس وقت ہمیں اشد ضرورت بھی ہے، لیکن انہوں نے لیڈرشپ دی، انہوں نے گائیڈنس دی کہ جاؤ سارے اسمبلی میں بیٹھو، اگر 10 کو اٹھائیں گے کل 100 کو اٹھائیں گے، جاؤ وہاں بیٹھو۔ ہم بیٹھے، باتیں کی ہم نے، اور جو ماشاءاللہ ان کی وزراء ہیں، او ہو ان کی باتیں سننے والی تھی۔ ایک وزیر دفاع جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میڈم آپ لوگ تو افغانی ہیں۔ دل تو چاہا کہ سر، خان نے ویسے بھی آپ لوگ کے بارے میں کہا ہے کہ نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھے لکھنے کا شوق ہے، پاسپورٹ ہمارے پاکستانی ہے، قسم ہم نے فارم 45 پہ کھائی ہے، 47 نہیں کھائی، آئین پاکستان کا ہے، قرآن ہمارا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ پاکستان میں امن چاہتا ہے، اگر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو دوبارہ جنگوں میں دھکیلا جائے، چاہے یوکرین کی ہو، چاہے انڈیا کی ہو، چاہے افغانستان کی ہو، چاہے ایران کی ہو، یا جو امریکہ چاہتا ہے کہ چین سے لڑائی ہو، ہم کیوں اس میں آئیں؟ ہم تو قربانیاں دے دے کے تھک گئے ہیں۔ 80,000 فوجی ہم نے قربان کیے ان کی امریکہ کی جنگ میں، 80,000 سویلین سے زیادہ ہم نے قربان کیے۔ ہمیں کوئی صلہ ملا؟ ہمیں کوئی انویسٹمنٹ امریکہ سے ملی؟ کوئی فری ٹریڈ اگریمنٹ ملا؟ کچھ تو ملا ہوگا نا، مارکیٹ شیئر ہی مل جاتا ہے، ٹیرفز کم کر دیتے ہیں۔ پاکستان جتنا بارڈر ٹیرف دیتا ہے امریکہ میں، اتنا فرانس بھی دیتا ہے۔ فرانس G20 کا بھی ممبر ہے، G7 کا بھی ممبر ہے، لیکن کیونکہ ہم غلام قوم ہیں، ہم کو صرف جوتے پالش کرنا آتا ہے، ہمیں اس کا پھر ازالہ تو نہیں دیتا نا کوئی کہ یہ لے لو، چلو بڑے اچھے بچے ہو، تمیز سے بیٹھے ہو، حیا سے بیٹھے ہو، تو یہ پیسے لے لو، وہ تو ہمیں کوئی نہیں دیتا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ایک 3rd ریٹ ڈونلڈ لو کے کہنے پہ پاکستان کو جنرل باجوہ نے بیچ دیا۔ کیا ملا ہمیں؟ حکومت گرا دی، چلو نیا الیکشن ہی کرا دیتے، وہ بھی نہیں کرایا۔ کوئی انویسٹمنٹ آئی پاکستان میں؟ بجلی کے بل آج کل آپ لوگ دے سکتے ہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ قوم کو بولتے ہیں کہ آئی پی پیز، یہ بجلی بنانے والے انٹرنیشنل کنسورشیم ہے۔ کدھر انٹرنیشنل؟ آدھے سے زیادہ تو آصف زرداری کے، نواز شریف کے اور یہ پاکستانی سیٹھوں کے۔ کون انٹرنیشنل ان میں سے؟ یا تو ان کے پاس کوئی انٹرنیشنل پاسپورٹس ہیں، یا انٹرنیشنل کوئی فراڈیوں کو لے آئے ہوں گے، فراڈیوں کو بٹھا دیا ہوگا۔ اب بھی جو جنگ چل رہی ہے 4 اکتوبر سے، یہ فراڈیوں کے لیے تو ہے کہ اس آئین کو اتنا بد شکل کر دو، اس آئین کو اتنا بد زن کر دو، اس آئین کو تتر بتر کر دو کہ کوئی پاکستان میں سر نہ اٹھائے۔ میں کچھ آپ سے آئینی ترامیم ڈسکس کروں گی، اور پھر 4 اکتوبر کی طرف آتی ہوں کہ ہوا کیا ہمارے ورکر کے ساتھ۔ یہ جو 56 آئینی ترامیم ایک رات میں پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے چور، نام نہیں لوں گی، بٹ 2 نالائق اولادیں ہیں، 2 بڑے بڑے دادوں اور نانوں کی اولادیں ہیں، بیٹھے ہوئے تھے نیشنل اسمبلی میں، ہر پارٹی سے وہاں سینئرز بیٹھے ہوئے تھے، اور کھی لڑکیوں کی طرح ہنسے جا رہے تھے کہ آئین پاس ہو رہا ہے، مذاق کر رہے تھے، اور اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے اپنا سر مارنا شروع کیا، یہ پاکستان کا فیوچر ہے، یہ نالائق اولادیں۔ وہ تو ہوا نہیں، الحمدللہ رات 11:30 بجے ہم نے ترانا پڑا، ہم گھروں میں چلے گئے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اٹھا لیں گے، ہم نے کہا اٹھا لو، یہی رہ گیا نا، باقی تو آپ نے سب کچھ کر لیا۔ ان میں تھا کیا کہ مولانا فضل الرحمان جیسا شاطر پولیٹیشین پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو آپ سن لیں ٹی وی پہ، اور وہ کہتا ہے کہ یہی بلاول زرداری، بھٹو یا بھٹو زرداری جو بھی ہے، اس نے یہ کہا کہ مولانا صاحب کہ اگر یہ ترامیم نہیں پاس ہوتی، اگر ہم قاضی کو نہیں لے کے آتے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں،
تو بیڑا غرق ہو جانا ہے ہمارا. ہم آئندہ 10 سال الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, آپ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی سپیچ نکال کے دیکھ لیں. یہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ان چوروں کو جو 45 سال سے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. سندھ میں تو انسان آپ کو نہیں نظر آئے گا, بس جانور ہی نظر آتے ہیں اسکولوں میں. وہ کہتے ہیں ہم نے سارے پاکستان کو سندھ بنانا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. ہمیں اللہ اپنا عمران خان نصیب کرے, ہمیں آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ الیکشن کا جیتنے کے جوگا ہوتے, اس کے قابل ہوتے, تو جیت جاتے 9 فروری کو. نہیں جیتے نا. ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے ان تمام موروثی پارٹیوں کو رد کر دیا ہے. نہیں مانتے ان کو, نہ عوام مانتی ہے, نہ پولیس مانتی ہے, نہ فوج مانتی ہے. افواج پاکستان کے 6.5 لاکھ ووٹ میں سے 4,80,000 ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے. ان کو تو فوج بھی ووٹ نہیں دیتی ہے, تو پھر ان کو کون ووٹ دیتا ہے؟ ٹیچرز ان کو نہیں دیتے, پولیس ان کو نہیں دیتی, بس ڈبے بھروا لیے, قسمتیں اپنی سے لگوا لی, بولیاں لگوا لی, وطن بیچ دیا. یہ یاد رکھیے, 4 اکتوبر کو جو ایک جدوجہد شروع ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہونے والی. کل رات کو ہی خالد خورشید صاحب, فارمر سی ایم گلگت بلتستان, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے, ایک ویڈیو بھی کی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ اس وقت ڈی چوک میں خاموشی ہے کہ ہم اٹھ چکے ہیں, ہم اپنی ری انفورسمنٹس تیار کر رہے ہیں. یہ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے. ورکر کو بھی تیار ہونا ہوگا, سب کو تیار ہونا ہوگا. ہم آئے تھے امن کے ساتھ, ہم امن سے چلے گئے, ہم پھر واپس آئیں گے. ہمارا ملک ہے. یہ سجن جندال, مریم نواز کے باپ کا دوست, مری تک آیا تھا بغیر ویزے کے. جن حالات میں آیا تھا وہ کیوں آیا تھا؟ یہ بچر آف گجرات نریندر مودی, مریم نواز کی بیٹی کی شادی میں کس کھاتے میں آیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے نریندر مودی کو امریکہ نے روکا ہوا تھا, اس کو ویزا نہیں ملتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا تھا, زندہ لوگوں کو الیکٹریکیوٹ کیا تھا, جلایا تھا ٹرینوں میں. یہ ان کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. ان کے گھر کا نام کیا ہے؟ جاتی عمرہ. بھئی آپ کو اتنا ہی پیار ہے انڈیا سے تو چلے جائیں. وی ڈونٹ نیڈ یو. پاکستان ڈز ناٹ نیڈ یو. گھر کا نام مینار پاکستان رکھ لیتے اگر اتنا پیار تھا نا پاکستان سے, نام بھی ہندوستان والا. مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی تھی کہ جی میرے داماد کو کوئی اکوپمنٹ چاہیے انڈیا سے, اور تب بین لگی ہوئی تھی پی ڈی ایم پارٹ 1 پہ کہ آپ کوئی امپورٹ نہیں کریں گے. ڈالرز نہیں تھے, ملک تباہ ہو رہا تھا, یہ لوگ 17 ارب ڈالر جیبوں میں ڈال چکے تھے. تو کال کرتی کہ جی میرے داماد کو پلیز وہ سامان لے کے آؤ. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں؟ آپ وطن دشمنوں سے ڈیل کر رہے ہیں. ہر روز مجھ پہ 10 پرچے کٹتے, کوئی نہ کوئی پرچہ کٹتا ہے کہ بولو مت, سانس مت لو, بیٹھو مت, اٹھو مت, ادھر مت جاؤ, ادھر مت جاؤ. آج جو ہم پہ پرچے کٹے ہیں, جو ہم نے بیلز لیے ہیں, وہ کیا پرچہ ہے جی؟ 780A کا کہ آپ لوگ حسنہ دال میں آئے اور آپ کے پاس کلیش اینڈ کاف تھی. میں تو ثوابی سے آگے نہیں گئی, بلکہ ثوابی میں جو قیام و طعام اور ہمارے پی ٹی آئی کے ٹائگرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو وہاں بھی نہیں پہنچ سکے. وہاں پہ تو رش تھی, اور مجھ پہ 2 پرچے کر دیے کہ یہ وہاں پہنچی ہیں. اور یہ لوگوں نے باقاعدہ FIR میں اوتھ پہ کہا ہے کہ یہ وہاں پہنچے ہیں. تو جو لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ عوام کے دوست ہو سکتے ہیں؟ قبرستانوں میں جاتے اور وہاں قالین لگاتے کہ جی دعا کرنی ہے ہم نے. ایسی متکبری میں نے اپنے وطن میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. پہلے بھی بڑے بڑے ہم نے راج دیکھے ہیں, ڈکٹیٹرز دیکھے ہیں, ایسے کفر ہم نے نہیں دیکھے. یہ یاد رکھیں, 4 اکتوبر کو ہم نکلے ہیں پاکستان کی آزادی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, عمران خان کے لیے. تو ہم 1 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ کال دو. خان صاحب کال نہیں دے رہے تھے ہمیں. اگر صرف خان کی آزادی کا مسئلہ تھا, کیوں انہوں نے ہمیں روکا ہوا تھا 1 سال سے؟ لیکن جو انہوں نے شب خون مارا, جو 56 یہ لوگ ترامیم لا رہے ہیں, اس غیر قانونی ترامیم اس آئین میں, اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے آسان, آرٹیکل 8 جو آپ کا بیسک ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, آپ کی جو بیسک آزادیاں آپ کو اللہ نے دی ہے, قرآن نے دی ہے, آئین نے دی ہیں, پہلے تو اس کو ختم کرنا ہے. بولنا نہیں ہے, سانس نہیں لینا, گھر نہیں خریدنا, زمین نہیں خریدنی, تعلیم کا حق ختم, صحت کا حق تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. بائی دا وے آپ اپنی آئین چیک کر لیں.